باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کثیرا قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات اللہ اپنی پاک اور لاریب کتاب میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا بلکہ رحمت للعالمین یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی آخر الزمان کا مہینہ چل رہا ہے، ویسے تو ہر گھڑی ہر دن ہر وقت ان ہستیوں کا ہوتا ہے، مگر یہ ماہ ربیع الاول جو کہ مخصوص ہے نبی آخر الزمان سے، تو میرا اس ماہ کا جو موضوع تھا وہ نبی پاک کی سوانح حیات کے بارے میں بیان کرنا تھا۔ اور اللہ جب کوئی اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کبھی وہ تعلیمات خدا سے دور ہو، یعنی اللہ کا جو بھی بنایا ہوا نمائندہ، اللہ کا جو بھی بنایا ہوا شخص ہوتا ہے، اس کو اللہ نے ایسی بہت سی نعمات عطا کی ہوتی ہیں، بہت سی ان میں خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ واقعاً ہی محمد و آل محمد کے گھرانے میں سے، اہل بیت علیہ السلام میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے ایسی شخصیت ہے جو کہ اس بات کی حقدار ہیں یا انہیں نبی بنایا جاتا ہے یا انہیں امام بنایا جاتا ہے۔ یعنی نبوت اور امامت کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ نے مخصوص اپنے لوگوں کے لیے چن کے رکھا ہوا ہے۔ اور آج کا دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 11ویں امام جانشین محمد مصطفیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں۔ اور امام علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ ان کا تعارف دیکھیں، ہر ہستی کا اس شجرہ طیبہ میں ایک ایسا تعارف ہوتا ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظمت عطا کی ہوتی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اس بیٹے کا باپ بنایا ہے جو کہ پوری دنیا کو ایک انصاف سے بھر دینے والی شخصیت ہے۔ یعنی امام آخر الزمان کے امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کا آمد کا جو مہینہ ہے وہ ماہ ربیع الثانی 8 یا 10 ربیع الثانی 232 ہجری ہے، اور ان کا اس دنیا سے جانے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یعنی آج کا جو دن ہے 15 ربیع الاول 260 ہجری، یعنی یہ دورانیہ آپ اگر دیکھیں تو ان کی جو عمر ظہری بنتی ہے وہ تقریباً 28 سال بنتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے منصب امامت میں جو وقت گزارا وہ امام علیہ السلام کی مدت تقریباً 6 سال بنتی ہے، یعنی 6 سال امام علیہ السلام نے منصب امامت پر گزارے۔ اور ان کے دور زمانہ میں جب بھی آپ تاریخ میں کسی معصوم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان میں مشکلات جو ہوتی ہیں وہ امام علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یعنی لوگ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے، اس زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی حجت کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان امام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو دوسرے معصومین علیہ السلام نے اگر بچایا ہے اپنی امامت کو، یعنی ان کے دور میں اگر لوگوں نے مظالم کیے ہیں تو وہ یہ کہ ان کا جو وجود ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کا وجود لوگوں کے لیے خطرہ، انہوں نے یہ کہا جی ہم ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کو جب تک مولا علی علیہ السلام موجود تھے امام حسن علیہ السلام کا خوف نہیں تھا،
اسی طرح امام حسن علیہ السلام جب منصب امامت پر آئے، جب تک امام حسن علیہ السلام موجود تھے امام حسین علیہ السلام کا خوف نہیں تھا، جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن کی موجودگی میں بھی ان کو ان کے بیٹے امام زمانہ کا خوف تھا، یعنی ایک معصوم کے ہونے کے باوجود وہ دوسرے معصوم سے خوف زدہ تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ایک ایسی شخصیت اس گھر میں پیدا ہوگی کہ جو ہماری حکومتوں کو تحت کر دے گی، جو اس دنیا کو، اس کائنات کو جو ظلم سے بھر چکی ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ تو ظاہری بات ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے اسے محافظ اچھے نہیں لگتے، یعنی وہ اسلام میں ایک چور کے روپ دھارے ہوئے لوگ تھے اور ان کو یہ نہیں اچھا لگتا تھا جو کہ اسلام کے اصل محافظ ہیں وہ منصب امامت پر ہوں یا ان کے ہاتھوں میں حکومت دی جائے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے بارے میں، امام علیہ السلام ایک بار جو اس وقت کا خلیفہ تھا معتمد عباسی، اس کے دربار میں گئے تو امام علیہ السلام کو جب اس نے آتے دیکھا، امام علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر اب وہ امام علیہ السلام پر اپنا جو ظہری جاہ و جلال تھا وہ نمودار کرنا چاہتا تھا، چونکہ امام علیہ السلام کا مشہور لقب جو ہے عسکری ہے، اور عسکری کہتے ہیں لشکر والا، یعنی عسکر لشکر سے بنا ہے، اور عسکری جس کے بہت زیادہ لشکر ہوں اسے عسکری کہا جاتا ہے۔ دوسری ایک روایت امام علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جس محلے میں امام علیہ السلام رہتے تھے اس محلے کو بھی عسکر کہا جاتا تھا، اس وجہ سے بھی امام علیہ السلام کا یہ لقب ہے، یا پھر ان کے لشکر کے بارے میں جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے بھی امام علیہ السلام کو عسکری کا لقب دیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام جب اس خلیفہ کے دربار میں پہنچے تو امام علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کی جو فوج تھی اس نے اپنا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ میں اپنی جو طاقت ہے، جو میری فوج ہے، میں اسے امام علیہ السلام کے سامنے ظاہر کروں۔ تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ جب امام علیہ السلام یہاں پر تشریف لا چکے تو آپ نے مٹی کی ایک ایک مٹھی بھر کے یہ 7 جو جگہ ہے یہاں پر آپ نے رکھتے جانا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جو جگہ انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی وہاں پر 90,000 فوجیوں نے مٹی کی جو جھولیاں تھیں یا مٹھی میں مٹی بھر کر وہاں پر رکھنا شروع کی، اور وہاں پر 90,000 بندوں نے جب وہاں پر مٹی ڈالی تو بہت بڑا جیسے ٹیلا نما بن گیا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ میں امام علیہ السلام کو یہ باور کراؤں کہ میرے پاس اتنی فوج ہے۔ اس نے امام علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا، اس نے کہا مولا دیکھا میرے پاس کتنی فوج ہے؟ تو امام نے کہا اچھا تیرے پاس یہ فوج ہے تو آپ اگر کہے تو میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ بات کی اس نے کہا مولا آپ مجھے اپنا لشکر دکھائیں۔ امام علیہ السلام نے کہا تیری جتنی بھی سمتیں ہیں چاروں طرف دیکھ اور اوپر بھی دیکھ۔ جب اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے، جب اس نے سب طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی امام علیہ السلام نے کہا تیرا وہ لشکر تھا، ہمارا یہ لشکر ہے۔ اتنی فوج دیکھنے کے بعد تاریخ کہتی ہے وہ بے ہوش ہوا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے جو پہلا جملہ اپنی زبان سے استعمال کیا اس نے کہا آپ عسکری ہیں، یعنی آپ لشکروں والے ہیں۔ تو اس طرح امام علیہ السلام کا کہا جاتا ہے کہ لقب ان کا عسکری مشہور ہو گیا۔ یعنی امام علیہ السلام کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو طاقت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کی طرف سے انہیں یہ فوج ان کے سامنے ہو یا لوگ ان کے ساتھ ہوں تو وہ پھر اس دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا وہ اپنا لشکر دکھا سکتے ہیں۔ یعنی غیبی طاقت جو ہوتی ہے وہ اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے۔ اور امام علیہ السلام کے ایک صحابی یا ان کی آل میں سے ایک شخصیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ امام علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اس نے ایک بار دیکھا اس نے ایک اپنا جو مال تھا اس میں سے سادات کا حصہ مخصوص کیا ہوا تھا، یعنی یہ مال جو ہے میں جو سادات ہیں ان کے میں تقسیم کروں گا۔ اس نے ایک بار دیکھا یا اسے پتہ چلا کہ جس بندے کو ہے وہ سید، مگر جس کو میں اپنا جو مال کا حصہ دے رہا ہوں وہ شراب پیتا ہے۔ یعنی یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہے وہ سید سر عام برائی کرتا ہے، یا وہ سید جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے وہ ایسے گناہ میں مرتکب ہے۔ میں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہا کہ سید جو بھی کرے آپ اس کے لیے یعنی کہ جگہ بنائیں یا اسے کہیں کہ جی ٹھیک ہے، برے کو برا کہنا آپ کے لیے ضروری ہے،
مگر یہ فیصلہ جو ہے کہ اگر سید کوئی گناہ کر رہا ہے یا سید کوئی کام کر رہا ہے، یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایک شخص کو جب اللہ منتخب کرتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ جناب آدم سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے خلق کیا ہوا ہے، اس میں یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون کون سے لوگ سید ہوں گے، کون کون سے کتنے گناہ کریں گے، یہ چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ کی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں جب اس بندے کے سامنے وہ سید 1 سال بعد اس نے کچھ ماہ یعنی ماہ رمضان کا مہینہ تھا یا جو مہینے اس میں مخصوص کیے ہوئے تھے کہ ان مہینوں میں وہ ان کو اپنا حصہ جو تھا وہ دیتا تھا، تو انہوں نے وہ ایک سید جب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ شراب پی رہے تھے، یا میں نے سنا ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو جو میرا حصہ میں آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ جب وہ دروازے پہ آ کر اس سید نے اجازت مانگی تو اس نے کہا آپ واپس چلے جائیں، یعنی اندر بلانے سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا۔ وہی بندہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار آیا تو امام علیہ السلام کے دروازے پر آ کر اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو امام علیہ السلام نے کہا تو اندر نہیں آ سکتا۔ اس نے بڑا گریہ کیا، مومن تھا، اس نے کہا مولا میرا کیا قصور ہے کہ میں اندر نہیں آ سکتا، میں تو آپ کی آل کا خیال رکھتا ہوں۔ جب اس نے گریہ کیا تو امام علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت دی، تو اس نے کہا مولا آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ مجھے اپنے سامنے نہیں لانا چاہ رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا تجھے یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میری آل کا ایک بندہ سید تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے تو گناہ کرتا ہے، تو نے اسے واپس کیا تھا، اس وجہ سے میں تجھے اپنے سامنے نہیں لانا چاہ رہا تھا۔ تو اس نے کہا مولا میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ جو وہ گناہ کرتا ہے اس سے وہ دور ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جانا ہے کہ کون کس کردار کا مالک ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے جب میں واپس آیا، میں نے اپنے شہر میں قم میں رہتا تھا، وہاں پر آ کر میں نے اس بندے کو اس سید کو بلایا اور ان سے معافی بھی طلب کی، ان کی عزت و احترام بھی کیا۔ پہلے میں ان کو اگر 5000 دینار دیتا تھا تو میں نے 10,000 دینار دے کر ان کو واپس کیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے کہ پہلے تو نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دینا چاہتا، اب تو نے کہا کہ میں مجھے بلا کر تو دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح میں جب گیا دربار میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تو امام علیہ السلام نے مجھے یہ واقعہ جو سارا ہوا اس نے بیان فرما دیا۔ تو اس کے بعد اس سید نے کہا کہ آج کے بعد میں یہ کوئی گناہ اس طرح کا نہیں کروں گا، نہ ہی میں اپنی آل کو اس طرح شرمندہ کروں گا۔ اور دوسرا واقعہ اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ایک مولا کے صحابی تھے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جن کا نام علی بن عیسیٰ بیان کیا جاتا ہے۔ علی بن عیسیٰ کافی مالدار شخص تھا، اس نے بھی ایک حصہ جو تھا وہ مخصوص کیا ہوا تھا، اور ایک بزرگ سید اس کے پاس آیا کرتے تھے، وہ 5000 دینار جو تھے وہ اس سید کو سال بھر کا خرچ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ سید بے ہوشی کی حالت میں ہے، اسے یہ لگا اس نے شاید کوئی اس طرح کا شراب وغیرہ پی ہے یا اس طرح کا گناہ کیا ہے جس وجہ سے اسے کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو اس بندے نے علی بن عیسیٰ جو تھا اس نے جب وہ سال بعد ماہ رمضان کے مہینے میں اس کے پاس علی بن عیسیٰ کے پاس وہ سید پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں دینا چاہتا۔ تو وہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ سید واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس گئے تو علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں رات کو جب اپنے بستر پہ سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور آخر الزمان نبی فرما رہے ہیں جب میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کوئی بات کرنا چاہی تو آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جب آپ نے منہ دوسری طرف پھیرا، میں دوسری طرف آیا، آپ نے دوسری طرف رخ کیا، تو جب میں نے پوچھا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، تو نبی آخر الزمان نے کہا کہ میری آل کا ایک بندہ تیرے پاس آتا تھا، تو نے اس کا جو سال بھر کا خرچ تھا وہ بند کر دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ اگر نبی آخر الزمان چاہیں تو خود بھی عطا کر سکتے ہیں، مگر اس بندے کو آ کر ملامت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سادات کا حصہ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اس نے جب وہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے اس بندے کو بلا کر جو میں نے پہلے دیتا تھا اس سے دگنا اس کو عطا کر دیا گیا۔ یعنی اس طرح معصومین علیہ السلام نے ہر دور میں اپنی جو جد ہے یا اپنی آل ہے اس کا دفاع کیا ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو ہاشم ان کے ایک صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جب امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا
تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کوئی خط لکھ رہے تھے، یعنی کوئی چیز تحریر فرما رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا امام علیہ السلام نے وہ وہیں پر چھوڑ دیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان کا جو قلم تھا وہ کاغذ کے اوپر خود ہی چل رہا تھا، یعنی امام علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ قلم ان کا خود چل رہا تھا۔ چلتے چلتے جب میں نے دیکھا تو جب کاغذ ختم ہوا تو وہاں پر قلم رکا اور امام علیہ السلام نے نماز تمام کی اور اپنے جو شخصیات تھی یا جو لوگ انتظار میں تھے ان کو بلا کر زیارت کا شرف عطا کیا۔ تو اسی طرح امام علیہ السلام اور ان امام علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم عمر امام علیہ السلام نے پائی، مگر اس کے باوجود انہوں نے جو کہ امام علیہ السلام کا منصب تھا، جو کہ منصب امامت تھا، انہوں نے امامت کا دفاع کیا ہے۔ یعنی ہر زمانے میں امام علیہ السلام نے جس معصوم کا بھی دور آیا ہے انہوں نے امام علیہ السلام اور دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کو یہ دو اعزاز شامل تھے، یعنی ایک تو وہ دین کی محافظت فرما رہے تھے، دوسرا وہ حجت و جماع کی محافظت فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب امام علیہ السلام ایک بار ایک قید خانے میں قید تھے تو جس بندے کے پاس اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے امام علیہ السلام کو قید کیا ہوا تھا، تو جب وہ بندہ اس بادشاہ کے پاس آتا تھا تو وہ ان سے پوچھتا تھا کہ جو شخص میں نے تیری قید میں رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں مجھے کچھ بتا۔ تو وہ جو محافظ تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے جب بھی دیکھا ہے یہ شخص یا تو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، دن کو سارا دن عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی جب بھی میں نے دیکھا ہے یہ خدا کی تسبیح یا خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پہلی بار وہ محافظ آیا تو اس خلیفہ نے پوچھا تو اس نے یہی صورتحال بتائی، دوسری بار آیا تو یہی بتایا۔ اب اس خلیفہ نے کہا اچھا آپ جا کر ان کو آزاد کر دیں۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی جناب جعفر بھی قید تھے۔ تو جب امام علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا رہا کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ کے بارے میں خلیفہ نے پوچھا، میں نے بتایا تو اس نے کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا صرف میں نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی رہا کیا جائے، یعنی کردار امامت اس طرح کا تھا۔ اسی طرح دوسری روایت بڑی مشہور ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس دو محافظ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اس سے جس بندے کو امام علیہ السلام کو اس نے دیا ہوا تھا خلیفہ نے کہ ان کو آپ نے اپنے قید خانے میں رکھنا ہے، تو اس بندے سے امام علیہ السلام نے پوچھا، امام علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ تجھے اس نے اپنی قید میں مجھے دیا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ جس کی قید میں امام علیہ السلام تھے جب وہ خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ آپ کی قید میں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یا جو بندے اوپر محافظ آپ نے رکھے ہوئے ہیں کس طرح کے رکھے ہوئے ہیں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے چن کر جو بندے مجھے ملتے تھے یعنی کہ سخت مزاج تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کو میں نے رکھا تھا، مگر جو ہی وہ امام علیہ السلام کے پاس رہے تو تھوڑے دنوں بعد وہ اتنے عابد اور زاہد بن گئے کہ وہ تہجد ادا کرنے لگ گئے ہیں، یعنی وہ خدا کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ یعنی کردار امام دیکھ کر ان کے اوپر ایسی کیفیات طاری ہوئی، امام علیہ السلام کا زہد و تقویٰ دیکھ کر انہوں نے جو برائی کا راستہ تھا وہ چھوڑ کر امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام اللہ کی حجت جس مقام پر بھی ہوتے ہیں وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا اپنے کردار سے جو ہے اسلام کو منواتے ہیں۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام جب ان کا وقت آخر ہوا، ان کو معتمد عباسی نے جب زہر دلوایا، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ امام زمانہ کو یعنی کہ بحکم خدا پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور ان کا یہ بھی امام علیہ السلام کا حق تھا کہ لوگوں کو بتایا بھی جائے۔ امام علیہ السلام اپنے جو خواص صاحبین تھے ان کو یہ چیز بتائی تھی کہ میرے بعد میرا جو جانشین ہوگا یہ آپ کا امام ہوگا، یعنی میرا جو بیٹا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ دین کا جو قانون ہے یا حکم خدا ہے کہ امام کا جو جنازہ ہوتا ہے وہ امام پڑھاتے ہیں، امام کا غسل کفن جو ہوتا ہے وہ امام کرتے ہیں۔ تو جب غسل کفن امام علیہ السلام کی طرف سے ہوا تو جب جنازے کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جو جعفر تھے انہوں نے کہا، لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ ان کے بعد امام ہیں لہٰذا آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب جعفر جب جنازہ پڑھانے کے لیے وہاں پر رکے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ نمودار ہوا۔ اس بچے نے جناب جعفر کا پہلو پکڑ کر کہا کہ آپ ہٹ جائیے، ان کے بارے میں دو روایت، یا تو ان کے چچا تھے یا ان کے چچا زاد بھائی تھے۔
انہوں نے کہا کہ چچا آپ ہٹ جائیے، میں جنازہ پڑھاتا ہوں، اور تاریخ کہتی ہے امام علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھا کر غیبت اختیار کی، اور اس کے بعد لوگ یہ تلاش کرتے رہے کہ امام زمانہ کس مقام پر موجود ہے۔ اللہ کی محافظت تھی، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام تھا جس کی حفاظت خود اللہ نے کرنی تھی۔ دو شخصیات ایسی ہیں یا دو چیزیں ایسی ہیں، امام زمانہ اور قرآن۔ یا تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کتاب کی حفاظت کرتا ہوں، یا پھر اللہ امام زمانہ کی حفاظت کرتے رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشنودی امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ صلوات اللہ علیہ وعلى سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ۔ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم السلام والسلام، اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان معی آثار البدع والطغیان عدم بینات الشرک والنفاق حاسد الفروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آباء الکرام متصلت یا علی والایام۔ اللہم عجل فرجہم وسائل مخرجہم وقلنا اعذری بنظرت من الیہ واجعلنا
من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزيادة الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكرن وفتن ذكرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون.